قریب المرگ سے مراد وہ مریض ہے جس پر علامات موت ظاہر ہونے لگے، اور علماء نے لکھا ہے کہ علامات موت یہ ہے کہ مریض کے پاؤں سست ہو جاتے ہیں، اگر انہیں کھڑا کیا جائے تو کھڑے نہ ہو سکیں گے، ناک کا بانسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کمٹیاں بیٹھ جاتی ہیں اور بیضتین کا پوست لٹک جاتا ہے، اور قریب المرگ کے پاس پڑی جانے والی چیز سے مراد ہے کہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین، سورہ یاسین کی تلاوت، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اور دعائیں مغفرت وغیرہ۔ تلقین کے معنی پڑھنا ہے۔ تلقین سے مراد قریب المرگ کے روبرو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا تاکہ وہ بھی سن کر پڑھے، مگر قریب المرگ سے نہ کہا جائے یہ تم بھی پڑھو، مبادا کہ شدت مرض یا بدحواسی کے سبب اس کے منہ سے انکار نکل جائے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ تلقین مستحب ہے۔ مریض قریب المرگ کے سامنے بھلائی کے کلمات ہی کہے جائیں۔ مریض قریب المرگ کے سامنے بھلائی کے کلمات ہی کہے جائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس یا قریب المرگ کے پاس جاؤ تو منہ سے خیر و بھلائی کے کلمات نکالو، کیونکہ تمہاری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے خواہ دعائے خیر و بھلائی ہو یا دعائے شر و بد، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جبکہ ان کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ بینائی بھی چلی جاتی ہے۔ ابو سلمہ کے اہل بیت یہ سن کر سمجھ گئے کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، چنانچہ وہ سب رونے چلانے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفسوں کے بارے میں خیر و بھلائی ہی کی دعا کرو، یعنی واویلا اور بددعا نہ کرو، کیونکہ تم بری یا بھلی جس دعا کے بھی الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم اغفر لأبی سلمة وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ اے اللہ ابو سلمہ کو بخشش دے اور اس کا مرتبہ بلند فرما، ان لوگوں میں جو سیدھی راہ دکھائے گئے ہیں اور اس کے پسماندگان کا جو باقی رہے ہوئے لوگوں میں ہے، کارساز بن جا، اور اے دونوں جہاں کے پروردگار ہمیں اور اس کو بخش دے اور اس کی قبر میں کشادگی کر اور اس کے لیے قبر کو منور فرما دے، آمین۔ موت کی 6 علامتیں جو اس کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ موت کے 6 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائے اور انسان کی روح قبض کرے تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور جب وہ دن آتا ہے انسان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس کی موت کا دن ہے۔ تاہم انسان اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے، مثلاً مومن کے دل کو اس دن خوشی اور سکون ملتا ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والے کو سینے اور دل میں دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر شیاطین اور جنات فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن کریم میں اس مرحلے کا ذکر یوں کیا گیا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے لیے
کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دوسرا مرحلہ روح کا تدریجی طور پر نکلنا۔ یہ مرحلہ پاؤں کے تلووں سے شروع ہوتا ہے۔ روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، ٹانگوں، گھٹنوں، پیٹ، ناف اور سینے سے گزرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچتی ہے جسے ترقی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر انسان تھکن اور چکر محسوس کرتا ہے اور کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اب بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ تیسرا مرحلہ ترقی کا مرحلہ۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں آیا ہے کہ ہرگز نہیں، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون جھاڑ پھونک کرے گا، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ سورۃ القیامہ۔ ترقی حلق کے نیچے کے دو ہڈیوں کو کہا جاتا ہے جو کندھوں تک پھیلتی ہے۔ وقیل من راق کا مطلب ہے کہ کون روح کو لے کر جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ ڈاکٹر یا ایمبولینس بلانے یا قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن انسان ابھی بھی زندگی کی امید رکھتا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ کا مطلب ہے کہ انسان کو موت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ اب بھی بقا کی کوشش کرتا ہے۔ وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ یعنی روح کے نکلنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور جسم کے نچلے حصے بے جان ہو چکے ہیں۔ چوتھا مرحلہ حلقوم کا مرحلہ، یعنی یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں سے انسان آخرت کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ سورہ واقعہ۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا غضب دیکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور کہو اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئے۔ پانچواں مرحلہ ملک الموت کا داخلہ۔ یہ مرحلہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضی اور مرضی اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر۔ چھٹا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ یہ مرحلہ وہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے۔ اگر وہ گناہگار ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک۔ سورہ مومنون۔ اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ اور یہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے، جبکہ گناہگار کے لیے عذاب کی وعید۔ ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا۔ اللہم احسن خاتمتنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا کرے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں۔